بہت دیر شہر کو ایک چاند چھپا بہت قدر اصغر کی بنانے بہت کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار کچھ قدم دور ہے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قدر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے بہت قدر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے
بنانے میں بہت دیر لگی، چین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر بہت دیر قبر صغیر کی بنانے بہت دیر کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر قبر صغیر کی بنانے میں بہت دیر شہد کو ایک چاند چھپانے میں بہت لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھائے اسے، نوجوان کو صفے اول سے اٹھائے چاند کو شام کے بادل سے اٹھائے اسے، جابر شیر کو جنگل سے اٹھائے اسے، دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا
لے اپنی دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے نور نظر مرتا ہے۔ اب کوئی دم میں تیرا عشق کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا، جگر مرتا ہے، دم سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا تعلق کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا تیاری ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفينا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين، أما بعد فقد قال تبارك الله تعالى في قرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ صلوات ارباب کرم، صاحبان ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شیعان حیدر کرار، میرے معزز سامع حضرات، پہلی مرتبہ اس عشرہ مجالس کی پہلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لائق تحسین ہیں وہ لوگ جو فرش ادا کا اہتمام کرتے ہیں،
بی بی فاطمہ زہرا قیامت کے روز اس کی جزا عنایت فرمائیں گی، اس لیے کہ یہ فرش عبادت کا فرش ہے، شرف کا فرش ہے، عزت کا فرش ہے۔ اس کے ذریعے آپ کائنات کے سب سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ جب دنیا کے کسی بڑے کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو دنیا کا بڑا آپ کو اٹھا دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اجازت دینی پڑے گی۔ لیکن قسم خدا کی فرش اعضا کے ذریعے کائنات کا سب سے بڑا نبی یہاں آتا ہے، ملک یہاں آتے ہیں، شہزادی یہاں آتی ہیں، تو لائق تعظیم ہے وہ لوگ جو فرش اعضا کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو نوری مخلوق کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ کبھی فرش اعضا کی بلندی پر بیٹھو تو آل محمد کے کرم کا اندازہ ہوگا۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہم جیسے بے اوقات لوگوں کو فرش اعضا کی صورت میں زمین پر رہ کے آسمان پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو۔ اس لیے کہ جب تک یہ فرش رہے اسے زمین نہ کہیے، یہ آسمان ہے۔ اس لیے کہ آسمان اسے کہتے ہیں جہاں نالین مصطفیٰ چلی جائے وہ آسمان ہے، نالین مصطفیٰ جس کے جوش کا قدم رکھے وہ آسمان ہے۔ عزیزان محترم، فرش اعضا منزل معراج سے کوسوں آگے نظر آتا ہے، اس لیے کہ معراج وہ ہے جہاں نبی نالین پہن کر جائیں، اور فرش اعضا وہ ہے جہاں نبی پا بڑھے نہ آئیں۔ معراج وہ ہے جہاں نبی کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور فرش اعضا وہ ہے جہاں رونے والوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ عشر مجالس کی پہلی مجلس ہے اور انشاءاللہ گفتگو قرآن، عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض ہوگی، لیکن آج کا موضوع فاتح کربلا سر کے سرکار شہادت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی عنوان گفتگو قرار دیا، حیات و موت کا مالک اپنی اس پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت میں پروردگار امام حسین علیہ السلام کو اطمینان نفس کا مالک کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ اے اطمینان نفس کے مالک پلٹ آ، ایسی کیفیت میں کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تو اپنے خدا سے راضی ہو جا۔ دیکھیں دو لفظیں ہیں جو زیر بحث ہے، ایک راضیہ ایک مرضیہ۔ امام حسین علیہ السلام کی شان میں پروردگار عالم کا لکھا ہوا عظیم شان قصیدہ ہے جو دونوں لفظوں میں پوشیدہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ دیکھیں کسی بندے کا اپنے خدا سے راضی ہونا جتنا آسان ہے، خدا کا اپنے بندے سے راضی ہونا اتنا ہی دشوار ہے۔ لیکن حسین اس عظیم بندے پروردگار کا نام ہے جسے اس بات کی سند مل گئی کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ کوئی کسی سے راضی اس وقت ہوتا ہے جب اسے مانگی ہوئی چیز مل جائے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ تھوڑا سا بتا دوں، کوئی کسی سے راضی اس وقت ہوتا ہے جب اسے مانگی ہوئی چیز مل جائے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کچھ مانگا کہ مجھے یہ شے چاہیے، آپ نے وہ فوراً لا کے دے دی تو میں آپ سے راضی ہو گیا۔ دوسرے دن آپ نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے آپ کو دے دیا، آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی کسی سے راضی اس وقت ہوتا ہے جب اسے مانگی ہوئی چیز مل جائے۔ اب اللہ کہہ رہا حسین مجھ سے راضی ہے، میں حسین سے راضی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو اللہ نے مانگا، کچھ حسین نے مانگا۔ آپ نے دیکھیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ مجھے کتنی دیر سننا چاہتے ہیں۔ جیسا آپ آدھا گھنٹہ سننا چاہتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، 40 منٹ سننا چاہتے ہیں 40 منٹ، 1 گھنٹہ سننا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹہ، جتنی دیر آپ سننا پسند کریں گے اتنی دیر سناؤں گا، پوری توجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو اللہ نے مانگا، کچھ حسین نے مانگا۔ اب سوال اٹھے گا اللہ نے مانگا تو کیا مانگا، حسین نے مانگا تو کیا مانگا؟ دیکھیے کربلا کے میدان میں جو پروردگار نے حسین سے مانگا، حسین نے کربلا کے میدان میں وہ اللہ کو سب کچھ دے دیا تو اللہ حسین سے راضی ہو گیا۔ اور جو حسین نے اللہ سے مانگا
اللہ نے وہ حسین کو دے دیا تو حسین اللہ سے راضی ہو گیا. ٹھیک, تو کوئی کسی سے راضی کب ہوتا ہے؟ جب اسے مانگی ہوئی چیز مل جائے. پوری توجہ. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کو کچھ خواہش، کچھ تمنا، کچھ آرزو ہوتی ہے تو آپ کس سے مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے. ٹھیک ہے, تو آپ کس سے مانگتے ہیں؟ تو آپ سوال جواب دیں گے مولانا اللہ سے. ٹھیک ہے, آپ نے جب کچھ مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. میں نے جب کچھ چاہا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. چلیے ہماری بات چھوڑیے, نبیوں نے جب کچھ مانگا تو اللہ سے مانگا, ولیوں نے کچھ مانگا تو اللہ سے مانگا. یعنی آدم نے جب کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا, نوح نے جب کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا, ابراہیم نے جب کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا, اسماعیل نے کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا, موسیٰ نے جب کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا, عیسیٰ نے جب کچھ چاہا تو اللہ سے مانگا. یعنی آپ نے مانگا تو اللہ سے مانگا, میں نے کچھ مانگا تو اللہ سے مانگا, نبیوں نے مانگا تو اللہ سے مانگا, ولیوں نے مانگا تو اللہ سے مانگا. یہ لفظوں کو بدل کر کہوں کہ ساری دنیا جس سے مانگے اسے خدا کہتے ہیں, اور خدا اپنے جس بندے سے مانگے اسے حسین. اسے حسین کہتے. سوال اٹھے گا, اللہ نے مانگا تو کیا مانگا, حسین نے مانگا تو کیا مانگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری سجدے میں دے دیا. زخموں سے چور فاطمہ کا لال شمر چاہتا ہے کہ بوسہ گاہے پیغمبر کو قطع کرے. وہ خود نقل کرتا ہے کہ ایسا لگا جیسے حسین کچھ کہہ رہے ہیں. وہ قاتل یہ سمجھا شاید حسین میرے لیے بددعا کر رہے ہیں. تو دیکھیں گے امامت کی معرفت نہ ہونے کا نتیجہ ہے, ورنہ حسین کسی کے لیے بددعا کرے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. وہ قاتل کہتا ہے شاید ایسا لگا اسے, ایسا لگا کہ حسین میرے لیے بددعا کر رہے ہیں. وہ قاتل کہتا ہے جب میں نے کان لگا کے سنا, میری طرف متوجہ ہے, لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. وہ کہتا ہے جب میں نے کان لگا کے سنا تو حسین کہہ رہے ہیں اے پروردگار جو تو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھے دے دیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر, تو مجھے میرے چاہنے والوں کی بخشش کی سند دے دے. ہائے ہائے بول کہ آپ نے تھوڑا سا بیدار ہو, تو مجھے میرے چاہنے والوں کی بخشش کی سند دے دے. بھئی خدا کے مانگنے پر حسین نے سب کچھ دے دیا, اب وہ خدا نہیں ہے جو حسین کی خواہش پوری نہ کرے. اب وہ خدا نہیں ہے جو حسین کی خواہش پوری نہ کرے. اب اگر آپ سے کوئی کچھ کہے کہ آپ گنہگار ہو کر دل میں جنت کی تمنا لیے بیٹھے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے جنت کی تمنا اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں کی, ہم نے جنت کی خواہش اپنے کردار کی بنیاد پر نہیں کی. یقیناً ہمارا اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں, ہمارا کردار اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں, لیکن میرے مولا کا کیا ہوا وعدہ ہمیں اعتبار دلائے گے. میرے مولا کا کیا ہوا وعدہ ہمیں اعتبار دلائے گے. اچھا, اب یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کیا ہے؟ نماز اسی حسین کے وعدے کا نتیجہ ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام حسین کے وعدے کا صدقہ ہے. اسلام کیا ہے؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ پاگلوں کے لیے نہیں آیا, اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا, اسلام معذور لوگوں کے لیے نہیں آیا. اور یہ ہمارا اسلام نہیں ہے کہ کسی پاگل کو ولی کہہ دیا جائے. کیا آپ نے, یہ ہمارا اسلام نہیں ہے کہ کسی جھوٹے کو سچا کہہ دیا جائے, کسی فقیر کو غنی کہہ دیا جائے, بلکہ یہ صاحبان عقل کا مذہب ہے. اچھا اسلام ہے کیا؟ تو شاعر نے کہا کہ اسلام میرے نانا کی سیرت کا نام ہے, اسلام میرے بابا کی عزت کا نام ہے, اسلام میرے بھائی کی دولت کا نام ہے, اسلام میری ماں کی بضاعت کا نام ہے. تو اسلام میرا دل, میری جان, میرا چین ہے, اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین ہے. اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین. اچھا کیا ہے اسلام اور کیا ہے قرآن؟ اہل بیت کے گھر بولی جانے والی زبان کا نام ہے قرآن, اور اہل بیت کے گھر کی تہذیب کا نام ہے اسلام.
اہل بیت کی گھر کی تہذیب کا نام اسلام. تو دیکھیے اسلام کیا ہے؟ اسلام رسول کے سینے میں پل رہا تھا. حسین رسول کے سینے پہ پل رہا تھا. کیا سننا ہے نہیں غور کیا آپ نے؟ اسلام رسول کے سینے میں پل رہا تھا اور حسین رسول کے سینے پہ پل رہا تھا. دیکھیے اب آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے کہ اب کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین بچایا. دیکھیے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں دین ہی نہیں بچایا بلکہ میرے نبی کی زندگی بچائی ہے. وہ کیسے؟ کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہوتی ہیں. ایک سانسوں سے وابستہ زندگی اور ایک عمل و کردار سے وابستہ زندگی. جو زندگی سانسوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے. اب دو کردار ذہن میں رکھیے گا. ایک اچھا کردار ہے، ایک برا کردار ہے. اب انسان جو کردار جیسا کردار چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ویسے کردار سے یاد کیا جاتا ہے. جبکہ معصوم نے یہ فرمایا کہ انسان چلا جائے تو اس کو اس کے اچھے کردار سے یاد کرنا چاہیے. لیکن ہمارا جو سماج ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر محرم سے پہلے مرنے والا کوئی مرا، ٹھیک ہے، یا اس سے اور پہلے، تو اگر مرنے والا نمازی متقی پرہیزگار ہے تو آپ مسجد میں جائیں گے اور کسی کو وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو مرحوم یاد آئیں گے، وہ یہاں بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد جب صلوات ہوتی ہے، صلوات بھیجی جا رہی ہے تو آپ کو مرحوم یاد آئیں گے، ویسے صلوات بھیجتے ہیں. مجلس میں آئیں گے تو اگر وہ نعرے لگاتے تھے یا گریا کرتے تھے تو آپ کو مرحوم یاد آئیں گے، وہ ایسے نعرے لگاتے تھے، ایسے گریا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو انسان جیسا کردار چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ویسے یاد کیا جاتا ہے. اگر مرنے والا شرابی ہے، جواری ہے، تو جہاں جہاں کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے مرحوم یاد آئیں گے، جوا کھیلتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے تو مرحوم یاد آئیں گے. تو جو انسان جیسا کردار چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ویسے یاد کیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین بچایا. دین ہی نہیں بچایا بلکہ میرے نبی کی زندگی بچائی. اس لیے کہ ہر انسان کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک سانسوں سے وابستہ زندگی، ایک عمل و کردار سے وابستہ زندگی. جو زندگی سانسوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی. ٹھیک ہے، اب دو کردار ذہن میں رکھیے گا، اچھا کردار، برا کردار. سانسوں سے وابستہ زندگی، عمل و کردار سے وابستہ زندگی. پوری توجہ، سانسوں سے وابستہ زندگی، سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم، لیکن عمل و کردار کی زندگی ہمیشہ باقی رہتی ہے. اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر عرض کروں کہ ایک انسان 5 سال پہلے مرا اور 5 سال کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہوتے اس منزل پر آ گئی. جو 5 سال پہلے مرا تھا اس کا نام آ گیا. اب جیسے اس کا نام زبان پر آیا تو ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کتنا بہترین انسان تھا، کتنا نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، مجلسی تھا، نام مولا پہ پیسہ خرچ کرنے والا تھا، کتنا عزادار تھا. تو میں کہوں گا رے جسے 5 سال مرے ہوئے ہو گئے اس کا قصیدہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ قصیدہ نہیں ہے، یہ اس کی عمل و کرداری زندگی ہے جو آج بھی باقی ہے. نہیں اور کیا آپ نے، یہ اس کی عمل و کرداری زندگی ہے جو آج بھی باقی ہے. تو یہ تھا تفصیل کا ایک رخ. اب دوسرا رخ سنیں. ایک انسان اور 5 سال پہلے مرا، 5 سال کے بعد پھر کچھ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد پھر گفتگو شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہوتے اس منزل پر آ گئی. جو 5 سال پہلے مرا تھا اس کا نام آ گیا. اب جیسے اس کا نام اس کی زبان پر آیا تو ایک شخص تھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کس کا نام لیتے ہو؟ کیا آپ نے کس کا نام لیتے ہو؟ ہم نے کیا ہوا بھائی کہ وہ تو نام لینے کے لائق ہی نہیں ہے. اول نمبر کا چور، اول نمبر کا بے دین، اول نمبر کا سود خور، اول نمبر کا بیاس خور، نماز کبھی نہیں پڑھی، روزہ کبھی نہیں رکھا، نام مولا پہ کبھی پیسہ خرچ نہیں کیا، کبھی مجلس میں نہیں گیا، کبھی ماتم میں نہیں گیا، کبھی انجمن میں نہیں گیا، کبھی شب داری میں نہیں گیا. تو میں کہوں گا رے جسے 5 سال مرے ہوئے ہو گئے اس کی مذمت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ مذمت نہیں ہے، یہ اس کی عمل و کرداری سے
ایمان تھا اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی سانسوں سے وابستہ ہوتی ہے وہ سانسوں کے جدا ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر کہوں کہ زندہ حسین بھی ہے، زندہ یزید بھی ہے، فرق اتنا ہے یزید لعنتوں کے ساتھ زندہ ہے، حسین درود و سلام کے ساتھ ہے۔ شہباز کہتے ہیں نا کہ حسین ہے۔ یزید زندہ لعنتوں کے ساتھ، حسین زندہ درود و سلام کے ساتھ، درود و سلام کے ساتھ۔ اب بیدار ہے تو اللہ سنیں کہ آج پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو نہیں تیار ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہے۔ دیکھیے حرام طریقے سے، پوری توجہ، حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کے بادشاہ کہلانا اور ہے، سر کٹا کے بادشاہ کہلانا اور ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، سر کٹا کے بادشاہ کہلانا اور ہے۔ اب جملہ سنیں کہ آج پوری دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو نہیں تیار ہیں جتنے لوگ مولا حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری دنیا میں اتنی سبیلیں کسی کی نہیں جتنے حسین بادشاہ کی۔ پوری دنیا میں اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ تھوڑا سا بیدار ہو، پوری دنیا میں اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ اب مجبوراً مجھے جملہ کہنا پڑا ہے، لیکن 3 جملے میں نے آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے عرض کیے، لیکن خاموشی سناٹا کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی، بولے نہ بولے، لیکن جہاں بولے بولے، لیکن فرش ادا پر بولنا اور ہے، چوراہے پر بولنا اور ہے۔ چوراہے پر غیبت کرنا وہاں اور ہے، یہاں بولنا وہ اور ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کو ثواب کمانا ہے یا چوراہے پر جا کے غیبت کر کے عذاب کمانا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کی، اتنی سبیلیں کسی کے نہیں جتنی حسین بادشاہ کی، اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ دیکھیے جب مطلب کی بات ہوتی ہے تو سب بولتے ہیں، کوئی بولے نہ بولے، لیکن جب مطلب کی بات ہوتی ہے سب بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کاغذ اور قلم لے کر یہاں بیٹھوں اور بیٹھنے کے بعد جو آپ کے گاؤں کا سب سے رئیس آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے اس علاقے کا، اس کا نام اوپر لکھوں اور لکھنے کے بعد آپ لوگوں سے کہوں بتاؤ کس کس کو ان کی غلامی میں آنا ہے، کون کون ان کا غلام بننا چاہتا ہے، تو ہر کوئی اپنی گردن ہلا کر کہے گا مولانا کسی کو نہیں بننا ہے، کسی کو ان کا غلام نہیں بننا ہے، اس لیے کہ غلامی کسی کو پسند نہیں ہے، ان کی غلامی کسی کو نہیں پسند ہے، تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا کہ ہمارا نام لکھ دو ہم ان کے غلام بنیں گے، ہمارا نام لکھ دو ہم ان کے غلام بنیں گے۔ لیکن اگر اسی کاغذ پہ میں نام حسین لکھوں اور اس کے بعد کہوں کہ کس کس کو ان کی غلامی میں آنا ہے، کون کون اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، تو ہر کوئی کہے گا مولانا صاحب ہمارا بھی نام لکھ دیں، مولانا ہمارا بھی نام لکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غلامی تو ہمارے لیے شرف کی بات ہے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ جملہ سنیں کہ اتنے گھر کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے، اتنی سبیلیں کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کی، اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے حسین بادشاہ کے، اور اتنے نوکر کسی کے نہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہونا، اتنے نوکر کسی کے نہیں ہیں جتنے حسین بادشاہ کے۔ تو ہر مذہب ہر مسلک لنگر تقسیم کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہوتی ہے ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا پیر بھائی کھائے، ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا پیر بھائی کھائے۔ لیکن واحد در حسین وہ در ہے جو یکم محرم کو دربار حسین کھل جاتا ہے، تبرک حسین، لنگر حسین تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی مسلک کا ہو تبرک کو لے سکتا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی مسلک کا ہو وہ لنگر کو لے سکتا ہے۔ عزیزان محترم، پوری کائنات میں اس طرح سے رزق یا تو خدا دیتا ہے یا پھر حسین۔
پوری دنیا میں اس طرح سے رزق یا تو خدا دیتا یا پھر حسین. بہت سے گھر ایسے ہیں جو 2.25 مہینے ان کے گھر کھانا نہیں بنتا. تبرک حسین اتنا ہو جاتا ہے کہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس حسین کی بات ہو رہی ہے؟ وہ حسین جو فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ حسین جو علی کا دلارا ہے، وہ حسین جو رسول کے دل کا چین ہے، حسن کا بھائی ہے، اکبر کا بابا ہے، وہ حسین جس نے فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے میں زندگی بسر کی، وہ حسین جو زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کلثوم کا سہارا ہے، وہ حسین جو اپنے حسن و جمال میں یکو تنہا ہے، کردار میں واحد ہے، اخلاق میں احد ہے، علم میں سورہ کوثر کی تفسیر ہے، جلال میں عباس کا آئینہ ہے، زبان میں لہن داؤدی کا سر چشمہ ہے، وہ حسین جو عقل کل ہے، وہ حسین جو حسن کی تصغیر ہے، وہ حسین جو ملکۃ العرب کا نواسا ہے، سردار انبیاء کا بیٹا ہے، سردار عرب کا پوتا ہے، وہ حسین جو عابد شب زندہ دار ہے، وہ حسین جو سخاوت کا محور ہے، شجاعت کا بانی ہے، صبر و استقلال کی جوانی ہے، وہ حسین جو اپنے جسد فقر میں نفق جان کرتا ہے، وہ حسین جو وحشتوں کے آنگن میں خیمے امن و امان کرتا ہے، وہ حسین جو بریدہ بازوؤں سے ملک وفا کا سائبان کرتا ہے، وہ حسین جو خنجروں کی زد پہ چراغوں کا امتحان کرتا ہے، وہ حسین جو اپنے بریدہ بازوؤں سے ملک وفا کا سائبان کرتا ہے، وہ حسین جس کی قرأت سورہ رحمان کرتا ہے، وہ حسین جس کی قرأت سورہ رحمان کرتا ہے، وہ حسین جس کی مدح میں حجر اسود اذان دیتا ہے، وہ حسین جس کا پتہ سیدہ کا گھر ہے، جس کا کردار رسول ہے، وہ حسین جو چادر تطہیر میں آیا تو قیام کیا، میدان مبارزہ میں آیا تو کلام کیا، آغوش علی میں آیا تو جمال پایا، گوش نبی میں آیا تو کمال. صلوات بھیجنا حسین. ایک اور صلوات بھیجنا آپ آواز. دیکھیے عزیزان محترم، یہ ذکر حسین ہے جو قیامت تک ہوتا رہے گا. کیوں ہوتا رہے گا بھائی؟ کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے یہ دعائے زہرا ہے، یہ تمنائے زہرا ہے. دشمنوں نے لاکھ کوشش کی اس ذکر کو مٹانے کی، دعائے زہرا کا اثر باقی رہا. دشمن خود مٹ گئے، برباد ہو گئے، جو بچے کچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے. انشاءاللہ تو بول دیے، لیکن ذکر حسین قیامت تک ہوتا رہے گا. کیوں ہوتا رہے گا؟ اس لیے ہوتا رہے گا کہ وارث حسین قائم حق بھی زندہ ہے. اور نام حسین جو ہے، نام حسین جو ہے وہ مسلمانوں کے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ضمیر انسان کے دل کی دھڑکن ہے. ہے گولی نہیں کیا، پتہ نہیں آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کوئی جھوم رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نیند کا وقت تو ہے، لیکن تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں، اس کے بعد آرام سے جائیں کے سنیے گا. میں بہت دور سے آیا ہوں، سنانے کے لیے ہی آیا ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. صلوات بھیجیں نا محمد. حسین صرف مسلمانوں کے دل کی آواز نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب ضمیر انسان کے دل کی دھڑکن ہے. اب جس کے پاس ضمیر ہے اس کے پاس حسین ہے، اور جس نے اپنا ضمیر ہی بیچ دیا اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن حسین نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یزید زندہ لعنتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، حسین زندہ درود و سلام کے ساتھ. اب دو کردار میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ٹھیک ہے. یہ دونوں کردار کربلا میں نظر آئے. ایک اچھا کردار ہے اور ایک برا کردار ہے، ایک رحمت اللہ ہے، ایک لعنت اللہ ہے. تو یہ دونوں لوگ چلے.
اب اس میں میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں اور اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے تھا پوری توجہ. یہ دونوں لوگ چلے تو یہ دونوں لوگ کیا کیا لے کر گئے؟ ٹھیک ہے، اب اسی پہ بات ختم ہو جائے گی، مشکل سے 10 سے 15 منٹ فرق کے مسائل. یہ دونوں لوگ، اس لیے کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، یہ دونوں لوگ کیا کیا لے کر چلے؟ ٹھیک، ایک شام سے چلا اور ایک مدینے سے چلا. ٹھیک، پوری توجہ، ایک شام سے چلا اور ایک مدینے سے چلا. وہ شام سے چلا تو کیا لے کر چلا؟ یہ مدینے سے چلا تو کیا لے کر چلا؟ وہ شام سے چلا اپنی دادی کی بے حیائی لے کر. وہ شام سے چلا اپنی دادی کی بے حیائی لے کر. یہ مدینے سے چلا ماں کی طہارت لے کر. وہ شام سے چلا اپنی دادی کی بے حیائی لے کر. یہ مدینے سے چلا اپنی ماں کی طہارت لے کر. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چاہے جیسے سنے آپ کی مرضی. وہ شام سے چلا اپنے خاندان کے اندھیرے لے کر. یہ مدینے سے چلا بنی ہاشم کے اجالے لے کر. وہ شام سے چلا اپنے خاندان کے اندھیرے لے کر. یہ مدینے سے چلا بنی ہاشم کے اجالے لے کر. اچھا، پوری توجہ کرتا ہوں مجھے سے کہ اندھیرا اگر ایک ہو، عربی میں تو اسے کہتے ہیں ظلمت. ٹھیک، بیدار ہے نا. اندھیرا ایک ہو تو عربی میں کہتے ہیں اسے ظلمت. اندھیرا دو ہو تو کہا جاتا ہے ظلمتان. اندھیرے تین ہوں تو کہا جاتا ہے ظلمان. اور اندھیرے ہیں بھی تین. اب میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے اذان عالیہ کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب جو آپ سوچ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اندھیرے ہیں بھی تین. وہ کون سے؟ ایک شرک کا اندھیرا، ایک کفر کا اندھیرا، ایک نفاق کا اندھیرا. اندھیرے تین ہیں کون سے؟ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا. اے پروردگار، میں نے کہا پروردگار میں یہ تین اندھیروں کا مقابلہ کیسے کروں؟ میں یہ تین اندھیروں کا مقابلہ کیسے کروں؟ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا. تو اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ شرک بھاگ جائے گا، محمد رسول اللہ پڑھ کفر بھاگ جائے گا، علی ولی اللہ پڑھ نفاق. سلام ہے نا آپ. ٹھیک ہے نا. تو وہ چلا شام سے چلا، یہ مدینے سے چلا. وہ چلا اپنے خاندان کے اندھیرے لے کر. یہ چلا بنی ہاشم کے اجالے لے کر. اب اس میں بہت سارے میسج ہیں جو مجھے عوام تک پہنچانا رہتے ہیں. میرا موضوع ہی شراب ہے، جوا ہے، حلال ہے، حرام ہے، میں اسی پہ زیادہ پڑھتا ہوں. اب اس پہ جو مجلسوں میں بات ٹکرائے گی وہ میں عرض کرتا رہوں گا. سود ہے، بیاج ہے، جتنے بھی غلط کام ہیں وہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ آ چکے ہیں. تو لہٰذا مجھے اس پہ عرض کرنا ہے. اب کہاں جا کے چپکے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں. تو وہ چلا خاندان کے اندھیرے لے کر، یہ چلا بنی ہاشم کے اجالے لے کر. پوری توجہ. وہ چلا، وہ مدینے سے چلا شراب کا نشہ لے کر. کیا سننا ہے؟ وہ مدینے، وہ شام سے چلا شراب کا نشہ لے کر. یہ مدینے سے چلا علم و حکمت کا قافلہ لے کر. وہ شام سے چلا شراب کا نشہ لے کر. یہ مدینے سے چلا علم و حکمت کا قافلہ لے کر. پوری توجہ. اچھا، یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ لکھا کہ عرب میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، اسے سب سے پہلی گھٹی جو ہے وہ شراب کی دی جاتی تھی. جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلی گھٹی جو ہے، جو گھٹی ہم بچوں کو جو پیدا ہوتا ہے اسے دی جاتی ہے، تو پہلی گھٹی شراب کی دی جاتی تھی. چاہے وہ بچہ جائز طریقے سے ہوا ہو یا ناجائز طریقے سے ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں جو بچہ سب سے پہلی گھٹی جب اس کی شراب ہے
جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے کیا کارنامے ہوں گے. ٹھیک ہے, جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے کیا کارنامے ہوں گے. تو انہوں نے لکھا کہ یزید کو بھی سب سے پہلی گھٹی شراب کی دی گئی. یزید کو سب سے پہلی جو گھٹی دی گئی ہے وہ شراب کی دی گئی ہے. اب حسین علیہ السلام اور یزید لعنت اللہ کو سمجھے کہ یزید کی پہلی گھٹی کیا ہے, شراب, اور حسین کی پہلی گھٹی رسالت کی زبان ہے. کیا سنا بڑی خاموشی سے آپ نے سنا. حسین کی پہلی گھٹی کیا ہے, رسالت کی زبان. رسالت کی زبان. اچھا پھر بعد میں اپنے کو بچاتے ہوئے نکلے کہ چونکہ اس زمانے میں شراب حلال تھی. کیا لکھا کہ اس زمانے میں شراب حلال تھی. اچھا, اس کے بعد ایک واقعہ لکھا کیا کہ عرب کا جو مدینے کا جو سب سے بڑا جج تھا, اس کے عدالت میں ایک مقدمہ آیا. خلیفہ کے بیٹے کو شراب کی حالت میں پکڑا گیا, پکڑ کے لایا گیا. شریف خلیفہ کے بیٹے کو شراب کی حالت میں شراب کے جرم میں پکڑ کے لایا گیا. تو جج نے بے جھجک ڈرے بے خوف ہو کر اس کو کوڑے مارنے کی سزا دی گئی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں. جملہ مجھے عرض کرنا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں, اسے کوڑے مارے جائیں. تو خلیفہ کے بیٹے نے کیا کہا, مجھے جج کا فیصلہ منظور ہے. اب مجھے نہیں معلوم آپ اللہ کیسے سنیں گے. مجھے جج کا فیصلہ منظور ہے, میں راضی ہوں کہ مجھے کوڑے مارے جائیں, لیکن میری شرط یہ ہے. کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا ہے. مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود شراب نہ پی ہو. اب تاریخ میں کیا لکھا ہے کہ 30 دن تک کوئی نہیں اٹھا. ایسے بڑا جملہ نہیں عرض کر سکتا. 30 دن تک کوئی اٹھا ہی نہیں جو خلیفہ کے بیٹے کو کوڑے مارے. کیوں؟ اس لیے کہ خلیفہ کے بیٹے نے شرط رکھ دی کہ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو. بولے نہیں کہ آپ نے 30 دن تک کوئی نہیں اٹھا. اب 30 دن کے اس سناٹے کو چیر کر امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا کہ اسے کوڑے میں ماروں گا. 30 دن کے سناٹے کو چیر کے مولا حسن نے کیا کہا, اسے کوڑے میں ماروں گا, اسے کوڑے میں ماروں گا. عزیزان محترم, ان کے مطابق جس زمانے میں بھی شراب حلال تھی, ابو طالب کے گھر میں بھی اس زمانے میں شراب حرام تھی. ابو طالب کے گھر میں اس زمانے میں شراب حرام تھی, جہاں ان کے کہنے سے شراب حلال تھی. اچھا بات آخری جملہ سنیں. اور کربلا کی جنگ ہے کیا؟ دیکھیے کربلا کی جو جنگ ہے, یہ سن لیں, بات آسان ہو جائے گی سمجھانے کے لیے کہ کربلا کی جو جنگ ہے وہ تخت و تاج کی جنگ نہیں ہے, حکومت کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تخت و تاج حکومت کی جنگ نہیں, فقہ کی جنگ ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کہا, کیا میں نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال قرار دیا ہے, تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کیوں قتل کر رہے ہو, کیوں قتل کر رہے ہو. تو کیا کہا کہ ہم تمہیں تمہارے بابا اور تمہارے دادا ابو طالب ایک بغض میں قتل کر رہے ہیں. تو کربلا کی جنگ تخت و تاج کی جنگ نہیں, حکومت کی جنگ نہیں, بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہے, ولایت کی جنگ. حق اور باطل کی جنگ ہے, ولایت کی جنگ. ٹھیک ہے, کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ, ولایت کی جنگ. جب کربلا کا جب یہ واقعہ ہوا اور جب سب شہید ہوئے, تو جب یہ سب کے سر تن سے جدا کیے گئے اور جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا, جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو سفرا سب بیٹھے ہوئے تھے, سارے سفرا بیٹھے ہوئے تھے. اور اتنے میں سفیر روم کی نگاہ جب مولا حسین کے سر پہ گئی ہے تو اس نے یزید سے پوچھا, یہ کس کا سر ہے؟ پوری توجہ, آخری جملہ, یہ کس کا سر ہے؟ تو اس نے کہا حسین ابن علی کا سر ہے. تو فوراً سفیر روم نے کیا کہا, وہی حسین سید, وہی طیب الطاہر. تو یزید نے کیا کہا, ہاں. سب سے پہلا جملہ سید, ہاں. طیب الطاہر, ہاں. وہی جو رسول کا نواسا کا, ہاں. وہی جو رسول حالت نماز میں رسول کی پشت پہ سوار ہوتا تھا, کا, ہاں.
جس کے لیے رسول ناکہ بندے تھے، کہا ہاں۔ تو جب ساری باتیں سکینہ روح نے کہی، سید ہاں، طیب و طاہر ہاں، جو رسول کا نواسا ہے ہاں، جس کے لیے رسول ناکہ بندے ہاں، جو حالت نماز میں رسول کی پشت پہ سوار ہو جاتا تھا، کہا ہاں۔ تو اس نے سفیر روم نے یزید ملعون سے کہا، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اب یزید کو انہیں مار کے کہتا ہے، اگر قتل نہ کرتا تو کیا کرتا؟ کیا مطلب کہ اگر قتل نہ کرتا تو کیا کرتا؟ میں تخت پر بیٹھ کے بھی لوڈی کا بیٹا ہوں، وہ خاک پر بیٹھ کے بھی زہرا کا بیٹا ہے۔ تو یہ بغض تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بغض تھا، یہ بغض تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنی قربانی نہ دیتے تو کیا یہ مسجدیں باقی رہتی؟ کیا یہ نمازیں باقی رہتی؟ اگر نماز باقی ہے تو حسین کی بدولت، مسجد باقی ہے تو حسین کی بدولت، نہ اذان میں نام محمد علی باقی ہے تو حسین کی بدولت۔ لیکن مجلس حسین کیا ہے؟ اچھا بات آگئی، بات سے بات سن لیں، پہلی محرم بھی ہے کہ مجلس حسین ہے کیا؟ اس کے بعد میں مسائل نہ ہوں، جملہ اور سن لیں۔ مجلس حسین، اپنے نوجوان بھائیوں کی میں کروں کہ مجلس حسین جو ہے وہ ایک چینجنگ اور تبدیلی کے لیے ہے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کو خود میں داخل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجئے مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ تو مجلس حسین چینجنگ اور تبدیلی کے لیے ہے۔ جو شخص بھی دربار حسین میں نہیں بدل سکتا وہ کہیں نہیں بدل سکتا۔ اور کیا جو یہاں آ کر جس نے اپنے اندر چینجنگ نہیں لائی، سوا 2 مہینے آپ نے مجلسوں میں شرکت کری اور سوا 2 مہینے کے بعد کچھ چینجنگ نہیں آئی، تو آپ نے کیا سیکھا؟ جو شخص یہاں نہیں بدل سکتا وہ کہیں بھی نہیں بدل سکتا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریں اور اپنی روحانیت کو تلاش کریں کہ کتنے مرتبے وہ پا چکے ہیں، کتنے مرتبے انہیں پانا ہے۔ اگر وہ اس کیفیت کو محسوس نہیں کر پاتے تو میں ان سے کہوں گا چینجنگ تمہارے اندر آ چکی ہے، تم اسے محسوس نہیں کر پا رہے ہو۔ اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے محلے کے، اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے، اپنے قصبے کے چوراہے پر جا کر کھڑے ہونا تو سارے لوگ تمہیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک اور کیا آپ نے، یہ سارے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان سے سوال کریں کہ کل تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زندگی بتانے کے لیے جا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے جا رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کہ جیسے ہی تم نے محرم کا چاند دیکھا تم واپس کیوں آ گئے؟ تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا کیا کہ ابھی تک گئے تھے مال کمانے کے لیے، اب آئے ہیں مال لٹانے کے لیے۔ بڑا لبیدار آخری جملہ ہے کہ ابھی تک گئے تھے مال کمانے کے لیے، اب آئے ہیں مال لٹانے کے لیے۔ تو مال کہے میں لٹائیں گے بھائی؟ نظر و نیاز میں لٹائیں گے، تبرک میں لٹائیں گے۔ ارے جس انسان کی فکر یہ تھی کہ سال بھر جتنا ہو سکے جمع کرو، اس فکر کو کس نے توڑا؟ اس فکر کو کس نے توڑا؟ حسین نے توڑا۔ حسین ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کا مال لوٹنے والا برباد ہو گیا اور اس کی محبت میں مال لٹانے والا آباد، اس کی محبت میں مال لٹانے والا آباد ہو گیا۔ جو تبرک کے نام پر، نذر کے نام پر، لنگر کے نام پر، سبیل کے نام پر لٹاتا رہا وہ آباد ہوتا رہا۔ جو تبرک کے نام پر، سبیل کے نام پر، لنگر کے نام پر جمع کر کے کھاتا رہا وہ برباد ہوتا رہا۔ صلوات بھیجنا محمد۔ عزیزان محترم، یہ مسجد جو باقی ہے وہ حسین کی بدولت، اذان میں نام محمد علی جو باقی ہے وہ حسین کی بدولت ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کر یہ بتا دیا کہ چاہے ہم پر کتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بس میں نے ختم کیا اپنی اس عبادت کو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جیے تو اہل بیت کی محبت میں اور موت آئے تو اہل بیت کی محبت پر۔ آج پہلی محرم گزر چکی ہے اور دوسری محرم کی شب لگ گئی اور پورے سال جس مہینے کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ مہینہ آ گیا، عزا کا مہینہ آ گیا ہے۔ دیکھیے آپ پورے سال مجلسیں کرتے ہیں، گاؤں میں مجلسیں ہوتی ہیں، سارے سبا کی مجلسیں پورے سال مجلسیں ہوتی ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو 10 دن ہیں صرف رونے کے لیے۔ کوشش یہ رہے گی اگر فضائل میں کمی رہ جائے، مسائل میں کوئی کمی نہ رہے، اس لیے کہ مال مجلس گریہ ہے۔ مال مجلس کیا ہے؟ گریہ ہے۔ بیوی آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، بیوی آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ آپ نے سنا کہ بیوی آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، محسوس نہیں کیا۔ محسوس کیسے کریں گے؟ کیسے آتی ہیں؟ ایک ہاتھ پسلیوں پر ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عزادارو آنسو لاؤ میرا حسین زخمی۔ آپ نے محرم کا چاند دیکھا، جیسے چاند دیکھا، یہ چاند وہ ہے جس میں زہرا کا بڑا گھر اجڑ گیا۔ جیسے ہی آپ نے چاند کو دیکھا ہوگا آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی۔ کیوں نم ہو گئی ہوں گی؟ آپ کی آنکھیں کیوں نم ہو گئی ہوں گی؟ آپ بتائیے۔ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں کربلا کا منظر یاد آیا۔ آپ نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے؟ نہیں دیکھے، لیکن رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے اکبر کے سینے پہ بچی کی نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی، مگر رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے؟ نہیں دیکھے، مگر رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے؟ نہیں دیکھے، مگر رو رہے ہیں۔ کیا آپ نے سر حسین نوکے نیزہ پر دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر رو رہے ہیں۔ عزادارو کم سے کم آپ کو رونے کا موقع تو ہے، رونے کی اجازت تو ہے۔ یہاں کوئی رونے پہ تماچے نہیں مار رہا ہے، یہاں کوئی رونے پہ تعزیانے نہیں مار رہا ہے۔ ذرا زینب سے پوچھے جس نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے، جس نے اکبر کے سینے پہ بچی کی علی دیکھی، جس نے اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، جس نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، جس نے سر حسین نوکے نیزہ پر دیکھا، اس زینب کو رونے نہیں دیا گیا، اس زینب کو رونے نہیں دیا گیا۔ یہ چاند جب دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ منظر یاد آئے گا۔ اسی چاند کو جب لیلا نے دیکھا ہوگا تو انہیں اپنا اکبر یاد آیا ہوگا۔ اسی چاند کو جب جناب ام فروہ نے دیکھا ہوگا تو انہیں اپنا قاسم یاد آیا ہوگا۔ اسی چاند کو جب سکینہ نے دیکھا ہوگا تو انہیں اپنا چچا یاد آیا ہوگا۔ اسی چاند کو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا ہوگا تو انہیں اپنا بھائی حسین یاد آیا ہوگا۔ یہی چاند ہے جو لیلا کو رلاتا ہے، صغرا کو تڑپاتا ہے، اور چاہنے والے جب اس چاند کو دیکھتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے رونے لگتے ہیں۔ آج سے ہمارے گھروں کی زینت سیدہ ہمارے گھر میں مہمان بن کر آ گئی ہے۔ یہ ہر گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، ہر گھر کی زینت ہے، ہر گھر کی زینت ہے، ہر مجلسوں میں جاتی ہے، ہر گھر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ یہاں بھی شہزادی آتی ہے۔ اچھا یہ وہی بی بی ہے جنہوں نے ولادت حسین پر رسول سے سوال کیا تھا، بابا جس وقت میرا لال شہید ہوگا کیا میں ہوں گی؟ کہ نہیں۔ اس کا بابا علی ہوگا؟ کہ نہیں۔ اس کا بھائی حسن ہوگا؟ کہ نہیں۔ کہا ہوگے؟ کہ نہیں۔ ایک مرتبہ بی بی پریشان ہو کر کہتی ہے، بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ میرے لال کا ماتم کرے گا کون؟ میرے لال پر گریہ کرے گا کون؟ تو رسول نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، خدا قوم کو پیدا کرے گا،
جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بزرگ تمہارے بزرگ کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پر گریا کریں گی، جس کے جوان تمہارے جوان کا ماتم کریں گے، تو بی بی کیا جنت میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک یہ دکھیاری ماں جنت کی خوشبو تک نہ سکے، اس وقت تک یہ دکھیاری ماں جنت کی خوشبو تک نہ سکے۔ ہاں ہزاروں میں نے عرض کیا کہ بی بی آتی ہے لال کا پرسہ لے لیں، بس آخری جملہ سنیں، مسائل ہو گئے ہیں، بس آخری جملہ سنیں، بی بی آتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، بی بی اکیلی نہیں آتی ہے بلکہ ساتھ میں بچی بھی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، آخری جملہ ہے، بس سنیں، غور سے سنیں، وہ اکیلی نہیں آتی ہے بلکہ ساتھ میں بچی بھی آتی ہے۔ مسائل تصور کا نام ہے، ذرا محسوس کریں، اکیلی نہیں آتی ہے، ساتھ میں ایک بچی بھی ہوتی ہے، اور جب مجلس تمام ہو جاتی ہے تو بچی سوال کرتی ہے، بابا دادی اماں یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کس کے غم میں رو رہے ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کون لوگ رہے ہیں، یہ کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ تو بیوی کہتی بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے اوپر کیے ہوئے ظلم کے اوپر رو رہے ہیں، یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے اوپر کیے ہوئے ظلم کے اوپر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بچی پریشان ہو کر کہتی ہے، ارے دادی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میری چادر نہ چھنتی، میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے، ظالم میرے گالوں پہ تماچے نہ مارتا، میرا بابا شہید نہ ہوتا، ظالم میرے گالوں پہ تماچے نہ مارتا، میرا بابا شہید نہ ہوتا۔ پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی باتوں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس اور بانی مجلس کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ذکر کے صدقے میں شفا کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ذکر کے صدقے میں اولاد عطا فرما، اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ برقرار رہے، ان کے والدین ان کا سایہ ان کے والدین کے سر پہ رہے، اور دعا یہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کھانے کی توفیق عنایت فرما، اور جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرران کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، اور ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما، ہمارے آخری دن کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا ماتم حسین یا حسین۔ کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں۔ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں، زہرا کے لاڈلے پر جان اپنی بار دیتا، میدان جنگ سارا لاشوں سے پاٹ دیتا، جز موت اور کہیں بھی جائے امان نہ ملتی، دل زندگی سے ساکا ایسا اچاٹ دیتا، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں
کیا ہر فرد بھول جاتا سفیانیت کی ایسے مٹی خراب ہوتی تاشر پھر نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں میرا سلام ان پر جو تشنہ لب رہے ہیں بے جرم کربلا میں جن کے گلے کٹے ہیں گھوڑوں سے روند ڈالی آدان جن کی لاشیں تپتی ہوئی زمین پر جو بے کفن پڑے ہیں اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں جب رن سے آ رہی تھی آواز استغاثہ پردرد کس قدر تھا انداز استغاثہ شاید نہ تھا جہاں میں کوئی سوائے اصغر ہوتا جو راہ حق میں دم ساز استغاثہ اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں وہ شام غم وہ خیمے وہ آگ وہ فضائیں بچوں کی سہمی سہمی وہ مضطرب صدائیں اولاد فاطمہ پر کیا کیا ستم نہ ٹوٹے سیدانیوں کے سر سے چھینی گئی ردائیں اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں ہر بز میں ہر زباں پر ہے کربلا کے چرچے کاش کم نہ ہوں گے آل با کے چرچے عباس با وفا سے داغ وفا جو ملتی ہوتے گلی گلی میں میری وفا کے چرچے اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں کربلا ہے یہ کربلا ہے یہاں کی زمین مومنوں خون سے لال لال ہے یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اسی زمین پہ بہت کر ہوئے ہیں شہید اسی زمین پر بہت کر ہوئے ہیں شہید اسی زمین پر سرے حسین جدا ہوئے ہیں اسی زمین پر سرے حسین جدا ہوئے ہیں لوگ نہ دینے پر بلند ہے لوگ نہ
پر بلند ہے، نو کے نیز پر بلند ہے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں حسین، تلاوت قرآن کر رہے ہیں حسین، اماموں میں کوئی بھی نہیں بچا، اماموں میں کوئی بھی نہیں بچا، فقط عابد دماغ کے سوا اکبر، فقط عابد دماغ کے سوا اکبر. معقول ہے خیر. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم علی تسعۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الثبوت، السلام علیکم ایھا المدعون والجسوس، السلام علیکم یا مغنی شخصیت زوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا بلسان علی ابن موسی رضا، روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن
खाना